کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام بہار رمضان۔ امید کرتے ہیں کہ کل کا جو ایپیسوڈ تھا، ایپیسوڈ نمبر 1، ایک رمضان کو آپ نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ آج پھر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے۔ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں ہم نے آپ کے لیے بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی رکھے ہیں جو وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناؤں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مل کر ہم پروگرام کے شروع میں ہی نبی پاک کی ذات پر مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے بہت پیارے مبلغ ہیں ریحان برکاتی بھائی۔ ریحان بھائی کو مبارکباد، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے ایک اور مولانا اکرم مدنی صاحب، ان کو بھی آپ نے کئی پروگرام میں دیکھا ہوگا FGN چینل کے، آج اس میں بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ ان سے ہی بہت سارے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ہمارے دو نعت خوان بھی ہیں، بہت پیارے پیارے کلام سنائیں گے آپ کو، ہمارے تمیم بھائی اور شاہ نواز بھائی انشاءاللہ۔ اول تاخیر اگر شریک رہیں گے تو بہت ساری برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف، اور شاہ نواز بھائی سے گزارش کروں گا ایک کلام سنا دیں ہمیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دل نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دل نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش
گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دھل جاتا، تاکہ فرقت طیبہ طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑھتے، ہاں کوہ پر اگر پڑھتے، کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ پر اگر پڑھتے، کوہ بھی تو ہل جاتا، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، دیدہ میں فدا کرتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہر مدینہ کی، سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا کلام حضور تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام تھا، اور یقیناً مدینہ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک در کی حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ رمضان مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے بہار رمضان، اور انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں بہت ساری گفتگو، کچھ سیگمنٹ بھی آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عروج و زوال۔ جی ہاں، عروج یعنی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ترقی، اور زوال یعنی پستی۔ دنیاوی زندگی کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایک اچھا خاصا امیر ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اور بعض یہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وقت بدلتا ہے اور وہ ایک امیر و کبیر انسان بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ اوقات آتے ہیں عروج و زوال۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں دنیا کی جو قومیں ہیں، قوموں کے زوال اور قوموں کے عروج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں قوموں کے عروج کی، زوال کی، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری گفتگو آج ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا میں ہمارے اکرم بھائی کی طرف۔ اکرم بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، علی بھائی بڑا پیارا ٹاپک آج کا، اور آپ نے جو شروع میں گفتگو فرمائی کہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ واقعی
بندہ غریب ترین ہوتا ہے، اسباب اس کے پاس بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ امیر بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جس کی تاریخ پر نظر ہوگی، ہسٹری پر نظر ہوگی، تو اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت بڑی بڑی قومیں آئیں جی اور بڑی ترقیاں کی انہوں نے، صحیح۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ قوم عاد، قوم سمود کے متعلق ہم سنتے اور جانتے ہیں۔ جی اچھا، عروج اور زوال کی وجہ کیا ہے؟ ہوں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ زوال عطا فرماتا ہے؟ ظاہر ہے عروج دینا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں، زوال دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اپنے اوپر بھروسہ کر کے میں بھائی محنت کر لوں گا، میں کوشش کر لوں گا اور مجھے عروج مل جائے گا، جی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عروج دے گا تب عروج ملے گا، بے شک۔ اللہ زوال دے گا تب زوال ملے گا۔ اچھا، عروج و زوال کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قوم سے اس کی نعمتیں نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات نہ بدل لے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا رہتا ہے، اس کا گویا کہ ترقی کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایسا ہے کہ شکر ادا کرنا، اس میں بھی بہت سے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز ہیں۔ شکر یہ نہیں ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کا حق ادا کرنا، رب تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں استعمال کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبانی طور پر شکر ادا کرنا، یہ شکر ہے۔ صحیح۔ اور بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کا زبانی طور پر شکر ادا کرتا رہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بڑا دیا، اور وہی نعمت جو رب نے دی ہے رب کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ، تو یہ عملی ناشکری کہی جائے گی۔ مثال کے طور پر زندگی میں اگر ہم غور کریں اس طور پر کہ کوئی بندہ نہ کوئی پیسہ وغیرہ دے، سامان دے، اور سامنے والے کو ہم ایک تھپڑ مارے اور بولو بھائی آپ کی بڑی مہربانی، تو کیا زیادہ اثر کرے گا؟ وہ مہربانی بولنا یہ زیادہ اثر کرے گا یا تھپڑ مارنا یہ زیادہ اثر کرے گا؟ ظاہر ہے دوبارہ تو وہ آپ کو کبھی دے گا ہی نہیں، اور آپ کو جو سزا بھی دے گا۔ اسی طرح رب تبارک، یہ ایک ادنا یہ سمجھے مناسبت بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم زبان سے شکر ادا کریں لیکن رب کی نافرمانی کریں، تو بندہ یہ سوچ لے میں دنیا میں اس طرح کروں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں رب کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اللہ، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور شکر کا حق ادا کرنا کیا ہے۔ بات ہے، اچھا، جن بھی قوموں کو ترقی ملی، عروج ملا، یہ رب کے شکر ادا کرنے سے ملا، سبحان اللہ۔ اور جن کو بھی زوال ملا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے ملا۔ بندہ بعض اوقات اپنے کاموں سے یہ ظاہر کر دیتا کہ میں اس نعمت کا حقدار نہیں ہوں۔ اچھا، جب بندہ اپنے کاموں سے یہ ظاہر کر دے کہ میں اس نعمت کا حقدار نہیں ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین بھی لیتا ہے۔ صحیح۔ تو قوم اصل میں عروج اور زوال کا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بالجملہ میں آپ کو عرض کروں مختصراً وہ یہ ہے کہ عروج کا راز، عروج کا اصول یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے اور شکر کا حق ادا کرے۔ زوال کا راز اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ناشکری کر دے اور ناشکری کا حق ادا کرے۔ اللہ کریم ہمیں ناشکری کی آفت سے بچائے اور شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم یہ شکر گزار بندے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ ابھی ہمارے اکرم بھائی بات کر رہے تھے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج عطا فرماتا ہے، اسے ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر اگر ناظرین ہم دیکھیں، ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں پر جو تنزلی کا شکار ہے اور جو دن بدن گھاٹے کی طرف چلتے چلے آ رہے ہیں، اگر غور کریں گے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی اس کے اندر ایک وجہ ہو کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ناشکری کے جو نا معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو دیا ہے بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نعمتوں میں کیسا اضافہ ہوگا۔ اور ابھی جو بات کی تھی ہمارے اکرم بھائی نے کہ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں ریحان بھائی، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی مطلب اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، لیکن وقت بدلا، یا یوں کہہ سکتے ہیں انہوں نے اللہ پاک کی ناشکری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ان کا برباد کر دیا، وہ عروج سے زوال کی طرف آ گئے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ناظرین کو کوئی ایسا واقعہ ہسٹری کا بتائیں کہ کوئی بہت بڑا امیر شخص ہو، بہت کچھ اس کے پاس ہو، اور جو ہے نا وہ کسی وجہ سے وہ سب اس کا زائل ہو گیا ہو، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل علی بھائی، جی قرآن پاک کی تفسیر میں قارون نام کے ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ اچھا، آپ کے چچا کا نام یسہر تھا، یسہر کا یہ بیٹا تھا قارون۔
اور قارون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بڑا با اخلاق ملنسار تھا، اور اس میں یہ وصف بھی تھا کہ وہ توریت شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جی اس کا عالم بھی تھا، اور لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ اس کا حسن و جمال بھی کافی تھا، مطلب کتابوں میں ملتا ہے، صحیح۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ اس کا حسن و جمال بھی کافی تھا، ہوں، جس کی بنا پر جو ہے لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اچھا، جی، بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور منافق ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اللہ اکبر، اور بہت زیادہ متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم اس کی زکوٰۃ کی بنی۔ یہ دیکھ کر ایک دم اس پر حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ نے برخلاف ان کے خلاف کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک بے شرم عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ معاذ اللہ آپ پر الزام لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ عین اس وقت جب اللہ کے مقدس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے فلانی عورت سے جو ہے بدکاری کی ہے۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں گر گئے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ میرے ساتھ جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل جو تھے وہ قارون سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون کمر تک جو ہے وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس پر توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خبیث آدمی جو دو قارون کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پہ خود قبضہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً جو واقعہ آپ نے بتایا ہے ریحان بھائی، ایک اس میں عبرت ہے، اور اگر دیکھیں نا آپ، یعنی جیسا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اس کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا خزانہ، یعنی آپ دیکھیں اس کا صرف مکان ہی سونے کا ہے نا، اس کا مکان ہی سونے کا جس بندے کا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہوگی، انبار کتنا ہوگا۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ قارون آج بھی زمین کے اندر دھستا ہی چلا جا رہا ہے، اللہ یعنی اتنا اس کے پاس مال دولت تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور ناشکری کی اس نے۔ حالانکہ جو زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا، اگر وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتا، اتنا اس کے پاس مال تھا، اتنی دولت تھی، اس کو کون سا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، لیکن اس نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ بغاوت کرنے کی کوشش کی، آپ پر اس نے اتنا گندا اور گھنونا الزام لگانے کی اس نے ناپاک کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا زمین سے نام و نشان اس کا مٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں ہم اگر شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فیصلہ فرما دیا ہے، جو احکامات اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ،
عروج اور ترقی سے پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان، اور بہت پیاری پیاری گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ عروج و زوال آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس پر بہت سارے گفتگو اور بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے لفظ سے شعر سنائیے۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرے سامنے کچھ چٹھیاں پڑی ہیں، اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لفظ ہیں۔ تو ہمارے انشاءاللہ اسلامی بھائی ایک ایک چٹھی اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں کون سا لفظ آتا ہے اور اس لفظ سے شعر سنانا ہوگا۔ جی ہاں، ہم سب سے پہلے نعت خانہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شاہ نواز بھائی کو ایک چٹھی دیتے ہیں۔ شاہ نواز بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے ہیں شاہ نواز بھائی کے حصے میں کیا آتا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، طرز میں سنا دینا اگر۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ نواز بھائی کامیاب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، شعر سنا دیا ہے۔ اب بڑھیں گے ہمارے تمیم بھائی کی طرف۔ تمیم بھائی کو ایک چٹھی۔ جی، دیکھتے ہیں تمیم بھائی کے لیے کون سا شعر آتا ہے، کون سا شعر سناتے ہیں تمیم بھائی۔ جی، فرشتے، کیا بات ہے، فرشتے سے دیکھتے ہیں تمیم بھائی کون سا شعر سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آیا کچھ یاد؟ کیا بات ہے، چلیں فرشتے، دیکھتے ہیں کون سا شعر سنائیں گے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے اس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے اس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تمیم بھائی نے بھی شعر سنا دیا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان کو بھی میرے خیال چٹھی دینی چاہیے، چلے ان کو بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ریحان بھائی کے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہر سنی ہی الحمدللہ نعت خواہ ہے۔ کیا آیا؟ نوری۔ نوری، ارے واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حضرت ہمارے ہمارے ریحان بھائی تو ایک اچھے نعت خواہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ریحان بھائی پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ باقاعدہ، زبردست، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ برکت دے آپ کی آواز میں۔ اور اب باری ہے ہمارے اکرم بھائی کی۔ اکرم بھائی کے حصے میں دیکھیں کیا آتا ہے۔ جی اکرم بھائی، ناظرین دیکھتے ہیں اکرم بھائی کے حصے میں کیا ہے، کیا سناتے ہیں اکرم بھائی۔ لالا زار، ہے لالا زار آیا ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا
سبحان اللہ، کیا بات ہے، مدینہ مدینہ. جی ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے چاروں گیسٹ نے الحمدللہ شعر سنایا اور ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشارے سے. ایک لفظ دکھائیں گے ہمارے ایک گیسٹ کو، دوسرے کو اس کو سمجھانا ہوگا. میں دکھاؤں گا ایک لفظ، ہمارے دکھاتے اکرم بھائی کو. اکرم بھائی کو ایک لفظ دکھایا جائے گا اور اس کا اشارہ کریں گے اکرم بھائی، اور یہ اشارہ سمجھ کر بتائیں گے ہمارے ریحان بھائی. انشاءاللہ. ناظرین کے لیے دلچسپی ہوگی انشاءاللہ. میں دکھاتا ہوں اکرم بھائی کو. اچھا زبان سے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے دکھانا ہے. جی جی ناظرین دیکھتے ہیں پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہمارے. جی ریحان بھائی. یہ غالباً امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام ارشاد فرما رہے ہیں، خاموش شہزادہ. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ پہنچ گئے. لگتا ہے کورس کیے ہیں آپ دونوں. یا رسول. کورس کیا ہوا ہے کیا؟ نہیں نہیں، نہیں ایسا کوئی خزانے. چلے کیا بات امیر ہے، اہل سنت کا ہے. واہ بھائی واہ. چلیں اب میں آپ کے لیے ایک اور میں دیتا ہوں اشارہ. اب ہمارے اشارہ کریں گے انشاءاللہ ریحان بھائی اور پہنچنا ہوگا ہمارے اکرم بھائی کو. چلیں میں ایک اچھا سا انشاءاللہ لاؤں گا آپ کے لیے. چلیں یا رسول اللہ. جی. جی جناب، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی اکرم بھائی کچھ پہنچے؟ کچھ چہرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ کیا آسمان بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دینی ماحول. چلے میں اشارہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں ایف جی این چینل کا ایک پروگرام ہے. چلیں اب تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام ابھی جاری ہے، ریکارڈنگ جاری ہے. نہیں، اچھا ایک پروگرام ہے. چلے دوبارہ اشارہ کریں، اب دیکھتے ہیں ہمارے پہنچتے نہیں پہنچتے. ہمارا ایف جی این چینل. ہمارا ایف جی این چینل. اللہ اکبر. اکرم بھائی پہنچ نہیں پا رہے ہیں. چلے کوئی اشارے کا موقع دیتے ہیں آپ کو بھی. آپ اشارہ ایک آپ نے دیکھ لیا نا، دیکھ لیا. چلیں اب اشارہ کریں گے ہمارے یا رسول اللہ. شاہنواز بھائی. چلیں یہ کچھ مائک کی طرف اشارہ ہے، کچھ کیا. ماشاءاللہ. مائک ہمارا اور یہ مدنی. ایف جی این چینل کا ایک پروگرام ہے صحیح، ایف جی این چینل جو کا ایک بڑا ہی پروگرام. پیارا پروگرام، بڑا مقبول پروگرام. چلے بس ماشاءاللہ. اب تو پہنچ جانا چاہیے آپ کو. سبحان اللہ. ایف جی این چینل کا بڑا ہی مقبول پروگرام تمیم ہے. بھائی کو ابھی موقع دیں جواب نعتوں دینے کے کا. رنگ ابھی چلا تھا. نعتوں کے رنگ. کیا بات ہے، سبحان پہنچ گئے اللہ. ماشاء پہنچ اللہ. گئے. ماشاءاللہ. نعتوں کے رنگ ماشاء اللہ ایف جی این چینل کا بڑا ہی پیارا آپ نے مقبول پہنچا دیا. پروگرام ماشاء اللہ. اللہ برکت دے. تو یہ ایک سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ناظرین کی دلچسپی کے لیے. ناظرین آپ اس وقت روزے سے ہی بھی ہوں گے، ظاہر ہے روزے سب کا ہی رکھنا چاہیے ماہ رمضان میں. تو ایک دلچسپی آپ کی برقرار رہے ہمارے پروگرام کے اندر، اس لیے ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کی کچھ فرمائشیں، کچھ کالز ہمارے پاس آئی ہیں، تو وہ کال شامل کی جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑا عمدہ پروگرام جاری ہے. علی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیجئے. اللہ کریم آپ کو ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے. ایف جی این چینل اور جملہ دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس کو اللہ کریم خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ناظرین میں سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ فرمائش کی ہے نعت پاک کی. ابھی ویسے ایک شعر ہمارے اکرم بھائی نے سنایا تھا جب ان کی چٹھی نکلی تھی، پھر بھی انشاءاللہ میں اس کلام کو ہمارے تمیم بھائی 2-3 اشارہ کر سنا دیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے
پھرتے ہیں وہ سوئے لال، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچے جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچے جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہمارے تمیم بھائی نے پڑھا، اور کیا بات ہے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی، جو کلام لکھتے ہیں حق ادا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا ہمیں ذرہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، یہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں نا، اپنے اندر اگر دل میں عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں، فرمایا گیا کہ ایک تو نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور ایک ذریعہ یہ بھی بتایا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا عشق بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو کسی خوش الحان نعت خواں کی نعتیں سنا کریں۔ الحمدللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام تو ایسے کلام ہے نا، ہم نے دیکھا ہے، ریحان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو مطلب پرانی اردو ہے ظاہر ہے، تو کچھ الفاظ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یا بعض کلام ایسے ہیں اعلیٰ حضرت کے جو فارسی کے اندر ہیں، جیسے لم یاتی نذیر و کفی نظرین، یہ چار میرے خیال ہے کہ 4 زبانوں میں کلام ہے یہ، لیکن آپ دیکھیے الحمدللہ جب بھی پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، سمجھ میں اس کو نہیں آتا ہے سننے والے کو، لیکن الحمدللہ کلام میں ایسا عشق بھر دیا ہے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے کہ بندہ سنتا ہے تو سنتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیا شان ہے میرے امام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے بہار رمضان، ہم نے کچھ سیگمنٹ بھی اس میں شامل کیے، انشاءاللہ مزید بھی ہم سیگمنٹ شامل کریں گے۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا آج کا جو تھا عروج و زوال، عروج، ترقی اور زوال کے حوالے سے ہم کچھ کلام کر رہے تھے، تو اکرم بھائی کی طرف میں بڑھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ عروج کے حوالے سے تو ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں، اچھا آدمی کو جب زوال ملتا ہے، زوال نعمت، یعنی نعمت کا زائل ہو جانا، نعمت کا ختم ہو جانا، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ وجوہات اگر آپ بیان کریں، کیا وجوہات ہوتی ہے، کون کون سے اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، ترقی آدمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت آتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے آدمی جو ہے وہ پستی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک اچھی اس کی عزت ہوتی ہے، اچھا مقام ہوتا ہے، اچھا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عزت میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی وجوہات اس کے پیچھے ہے، کچھ کیا معاملات ہیں؟ میں چاہوں گا کہ کچھ وجوہات آپ بیان فرمائیں۔ ماشاء اللہ الکریم، بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے ہمارا، اور ابھی جو گفتگو کی تھی جی جی، شکر اور ناشکری کے حوالے سے، تو ایک وجہ تو اس میں عمومی طور پر یہ سمجھ میں آئی کہ جو بندہ ناشکری کرنے والا، کسی کسی کی عادت بن جاتی ہے کہ اس کی زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے، اس کی نظر شکر کے مقام پر جاتی نہیں ہے، اس کی نظر نعمتیں دیکھتی ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے تو کمیاں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو یوں سمجھے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے بظاہر اس کو نہیں دیا ہوتا وہ چیزیں اس کو دکھائی وہ دے رہی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا، وہ اس کو دیکھتا ہے جس کا بنگلہ ہے،
جس کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اسی کو دیکھتا ہے، پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا اوپر والے ہوتا کو ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی کہ بندے کو خوش رہنا ہے نا، تو پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو نیچے دیکھتا والوں رہے، کو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، خوش بھی رہے گا، نعمتیں بھی بڑھتی رہیں گی، اور زوال جیسی ہزیمت سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا اس صحیح. کو، زوال سے بچا رہے گا، عروج اس کو ملتا رہے گا. مزید یعنی اپنی ایک تو عادت بنائے شکر ادا کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر توجہ دے، دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. صحیح. ہر طرف سے بندہ نعمتوں سے گھرا ہوا ہے. کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی، آنکھ کان زبان. اگر جسمانی نعمتوں ہی کو بندہ شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہ کر سکے. ہاں ہاں مزید یہ کہ چند چیزیں نا ان سے اپنے آپ کو بچائے. صحیح. مثال کے طور پر سستی کا مرض، یہ جس بندے کو لگ جاتا ہے نا علی بھائی، وہ بس ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، احساس صحیح. بھی نہیں ہوتا اس کو. صحیح. یہ ایسا مرض ہے، بعض اوقات بندے کو سمجھائیں بجھائیں نا تو اس کو لگتا ہے یار میرے اندر یہ مرض ہے ہی نہیں. واقعی یہ سستی کا جو مرض ہے نا، یہ بڑے بڑے امراض سے خطرناک مرض ہے. صحیح. سستی یہ کتابوں میں آیا، حدیث مبارکہ میں آیا، قرآن میں بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ سستی کی وجہ سے نا لوگوں نے نماز کو ہلکا جانا اور وہ منافقت کی طرف چلے گئے. سستی جب آتی ہے بندہ نماز کی طرف نہیں جاتا. نماز کی اہمیت اپنے دل کے اندر مضبوطی سے پیدا کرنی ہوگی. اسی طرح دیگر رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، ہر اس چیز سے معمون رکھا ہے جو ایک عیب ہوتی ہے. سستی ایک عیب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کے لیے بھی دعا فرمائی، اور یہ دعا اس لیے فرمائی کہ میری امت سیکھے، سبحان اللہ. میری امت اس طرح کی دعا کیا کرے. دعا کیا ہے؟ اللہم اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی سمجھ لے بیماری ہوگی یہ. تو بندہ غور کرے اور سستی سے بچے. اسی طرح کسی چیز میں نا استقامت کا نہ ہونا، یہ بھی زوال کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. کوئی چیز ہم نے شروع کی، کوئی کام شروع کیا، پہلے سے روڈ میپ تیار کر لے اس کا، صحیح ہے. اور یہ سوچ لیں کہ بھائی بیچ میں بہت سارے گڈھے آئیں گے، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری ہرڈلز آئیں گی، ڈسٹرکشنز آئیں گے، لیکن مجھے جو ہے نا وہ قدم پیچھے نہیں ہٹانا. صحیح. اگرچہ بعض اوقات اسپیڈ سلو ہو جائے لیکن چلتے رہنا. الاستقامت فوق الکرامہ، کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. بندہ کنٹینیو کوئی عمل بھی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی درود پاک پڑھنے کا عمل ہے یا کوئی اور ورد اور وظیفہ کر رہے، اگر اس میں استقامت نہیں ہوگی تو پھر وہ اتنا فائدہ نہیں دے گا. استقامت کے ساتھ اگر ہم کرتے رہیں گے تو فائدہ دے گا. اچھا، اسی طرح اپنے مقصد پر نظر رکھے، مقصد کو دیکھتا رہے، انشاءاللہ الکریم اسے موٹیویشن بھی ملے گی. اچھا، اسی طرح کے لگن اور محنت کے ساتھ لگا رہے، اپنے اوپر جبر کرنا سیکھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سستی آ رہی ہوتی ہے، کاہلی آ رہی ہوتی ہے، کبھی مثال کے طور پر سر میں بھی درد ہو رہا ہے یا دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، اپنے اوپر زبردستی کرے اور زبردستی کر کے کنٹینیو کام کرتا رہے، انشاءاللہ وہ ترقی کی طرف چلتا چلا. ماشاءاللہ. یعنی کچھ وجوہات ہمارے اکرم بھائی نے بتائی کہ زوال کی جو وجوہات ہوتی ہے، آپ دیکھیں واقعی سستی کی وجہ سے آدمی بعض اوقات جو ہے نا وہ اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے ایک آپ دنیاوی کی مثال دیکھ لیں ہم، آدمی بعض اوقات کیا نا کچھ پیسہ کما لیا، ترقی ہو گئی، اب سوچتا ہے اتنا پیسہ آ گیا اب کیا کمانا ہے، سستی کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی رہ جاتا ہے. اور بھی جو وجوہات بیان کی، میں چاہوں گا کہ کچھ ریحان میں بھی کچھ سستی کی وجوہات اگر ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے تجربات بھی ظاہر ہیں. کیا فرمائیں گے؟ کرم بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بیس وجہ جس کو کہتے ہیں بیس ریزن، سستی اور کاہلی، اس پر روشنی ڈالی ہے، اور بہت اہم چیز کی انہوں نے جو ہے وضاحت کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وقت کی قدر نہ کرنا، وقت کو امپورٹنس نہ دینا، ترجیحات کا درست تعین نہ ہونا، صحیح ہے، اس پر فوکس نہ کرنا، اس پر کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی کے جیسے انہوں نے بتایا عمل نہ کرنا، اور وقت ہوتے ہوئے اس کو ضائع کر دینا. صحیح ہے. یہ وقت سمجھیے بہت انمول ہیرا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور جو اس کی قدر کرتا ہے وہ یقیناً کامیابی حاصل کر لیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور آپ جتنے بھی تاریخ ساز لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ہسٹری میں ریکارڈ قائم کیا ہے، کوئی ریکارڈ بنایا ہے، ان کی آپ لائف کا جائزہ لیں، سروے کریں، تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ انہوں نے وقت کے ایک ایک لمحے کی جو ہے وہ قدر کی ہے، زبردست، اور اس کو بہتر طریقے سے ڈیوٹیلائز کیا ہے، تب جا کر وہ آج اس بلند مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دنیا میں انہوں نے مقام حاصل کیا ہے. اسی طرح آپ دینی طور سے دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کا درست استعمال کیا تو غوث العظم بن گئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کا درست استعمال کیا تو عطائے رسول بن گئے، عبد الولی بن گئے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے درست استعمال کیا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام بن گئے. اسی طرح الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے وقت کا درست استعمال کیا ہے، بالکل بھی اس کو ضائع نہیں کیا. ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دن نکلتا ہے
تو اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھ میں آج جو نیک کام کرنا ہے کر لو، کیونکہ آج اگر میں چلا گیا تو قیامت تک کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور وقت کی یہ وقت یقیناً یہ اہمیت ہے نا ریحان بھائی، اگر دیکھیں ہم یعنی دنیا کی ہر جو نعمتیں ہیں، یعنی دنیا کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس کو ہم خرید سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے، مجھے کوئی جناب کوئی بائک اچھی دکھ گئی ہے نا، تو میں اس کے لیے کوشش کر کے، کروڑ روپے کی بائک بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں سے جمع کر کے، کسی سے قرض لے کر، کوئی محنت کر کے اس کے لیے کوشش کروں گا، مجھے بائک کو مل جائے گی۔ کوئی اچھا موبائل مجھے دکھ گیا، میں اس کو حاصل کرنا چاہوں تو کچھ تگ و دو کروں گا، کسی سے پیسے ادھار لے لوں گا، یا جیسے بھی مطلب محنت کر کے میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ لیکن ناظرین یقین مانیے کہ وقت ایسی انمول دولت ہے نا کہ آپ اگر ایک وقت جو گزر گیا، دیکھیں جیسے میں نے جو سانس ابھی لے لی ہے، ابھی جو میں نے گفتگو کر لی، یہ جو وقت تھا یہ گزر گیا، ایک سانس گزر گئی ہماری۔ اب اس سانس کو دوبارہ لینے کے لیے میں اگر دنیا کی ساری دولت بھی لگا دوں نا تو میں اس وقت کو دوبارہ نہیں لے سکتا ہوں۔ یعنی جو مثال کے طور پر جو کل کا وقت ہمارا تھا، میں چاہوں کہ کل کا وقت وہ دوبارہ آ جائے، نہیں آ سکتے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل بالکل نہیں آ سکتا، جو وقت ایک بار چلا گیا وہ نہیں آ سکتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سانس تم نے لے لی وہ تو چلی گئی، صحیح۔ اب جو آنے والی سانس ہے وہ محض دھوکہ ہے، ہاں۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ جو سانس آپ کی چل رہی ہے وہی آپ کا کل سرمایہ ہے۔ صحیح۔ اس میں جتنا چاہے آپ عمل کر لیں، جتنا چاہے آپ پلاننگ کر لیں، اچھے اچھے منصوبے بنا لیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور مین تو مسلمانوں کے لیے جو فوکس جو ہے وہ آخرت ہی کے معاملات ہیں۔ دنیا کے معاملات بھی ہیں لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ مین چونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان کی پرائیورٹی آخرت کو ہی ہونی چاہیے۔ عقل مند وہی ہے جو جتنا دنیا میں جتنا رہنا اس کو دنیا کے لیے اتنا، اور آخرت میں جتنا لے کر جانا اتنا اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت سے اس نیک دینی ماحول سے وابستہ ہیں۔ صحیح۔ اللہ کی کرم سے یہ دعوت اسلامی کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں آنے کے بعد الحمدللہ زندگی کا ایک گول مل جاتا ہے بندے کو، کہ اپنی زندگی جو ہے ایسے ویسے نہیں جینا ہے۔ مثال کے طور پہ پڑھائی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی لوگ پڑھ رہے ہیں اس لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اسکول کیوں جا رہے ہیں آپ؟ لوگ جا رہے ہیں اس لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ کالج کیوں جا رہے ہیں؟ لوگ جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں۔ یعنی اس کو خود کو نہیں پتا ہے بیچارے کو جو کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، گول سیٹ نہیں ہے، وقت کا یوٹیلائز پراپر نہیں ہے، بس جس طرح لوگ چل رہے ہیں میں بھی ایسی چل رہا ہوں۔ ایک چیز اس میں دیکھی گئی ہے کہ جو بندے نا صبح اٹھتے ہیں علی بھائی، جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، کام پر لگ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وقت کا درست استعمال کر لیتے ہیں اور قدردان بھی بن جاتے ہیں۔ جن کو سونے کا مرض لگ جائے، وہ دیر رات تک جاگے اور صبح دیر تک سوئے، تو پھر وہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور قدر بھی ان کو نہیں ہو پاتی۔ اچھا استعمال کرنا ہے تو بھائی صبح صبح اٹھے۔ حدیث مبارکہ میں یہ کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ بس عادت بن جائے ہماری۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ تو ناظرین بہت ساری ہم نے گفتگو آج کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آپ بھی غور کریں کہ یہ جو عروج اور زوال کے جو اسباب ہیں، کیا کہیں میرے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے، سستی ہے، وقت کی ناقدری ہے، پھر اسی طریقے سے اہداف کا تعین نہ ہونا، جو ہم ٹارگیٹ ہمارے ہیں اس کا تعین نہ کرنا۔ بس زندگی وہی جیسے ہمیں ریحان بھائی نے کہی نہیں، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کرتے چلے جائیں، لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی، لوگ کاروبار پہ جاتے ہیں ہم بھی کاروبار کریں گے، لوگ جناب وہ جاب کرتے ہیں تو ہم بھی جاب کریں گے، لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی۔ تو یقین مانیے کہ یہ کوئی ایک مطلب آپ کا درست تعین نہیں ہے، بلکہ بندہ کچھ بھی کام کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ باقاعدہ سوچیں، پھر نا پلاننگ کریں، کس طرح کرنا ہے، ایک پلاننگ بنائیں، مجھے کہاں سے کہاں تک جانا ہے، کس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ پھر ساتھ میں آپ کے جو لوگ ہوں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو مثال کے طور پر عروج بخشنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس مزید بڑھے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، اس کے لیے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کے مشیر کون ہیں، آپ کو مشورہ دینے والا کون ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اکرم بھائی کہ مطلب وہ لوگ ایسے مل جاتے ہیں، بندے نے کام شروع کیا، وہ چاہتا ہے کہ میں مزید آگے بڑھوں، لیکن لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ اس کو مشورہ ایسا دیتے ہیں کہ وہ چلتا ابھی کاروبار بھی چلے گا ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آبزرویٹو لرننگ ایک لفظ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیکھ کر جو سیکھتا ہے نا، وہ پڑھ کر نہیں سیکھ سکتا۔ ہم جس صحبت میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے کیسے لوگ ہیں، ذرا ہم غور کر لیں۔ اگر وہ وقت کے قدردان نہیں ہوں گے، ہم بھی قدردان نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ نیک نہیں ہوں گے، ہم بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو یعنی بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اچھا بن جاؤں تو اس کو اچھے لوگوں میں رہنا پڑے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں رہنا پڑے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی طور پر بھی ترقی حاصل کروں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ چاہتا ہے اپنے بچے کو نا میں ڈاکٹر بناؤں، تو اس کو اپنے بچے کو ایسا فیلڈ دینا پڑے گا یا ایسے اسکول میں داخلہ کرانا پڑے گا کہ جہاں اس طرح کا ماحول ہے۔
تو ہم نیک بننا چاہتے ہیں، کامیاب بننا چاہتے ہیں، تو کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول، اللہ اللہ، اس جیسا دینی ماحول میرے خیال میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا. میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں. FGN چینل ہمارا دیکھتے رہے. دعوت اسلامی انڈیا کورسز کراتی ہے، کورسز میں شرکت کریں، انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی چونکہ اچھی صحبت ملے گی آپ کو، صحیح اور آخرت میں بھی کامیابی وہ ہے ملے نا، صحبت صالح ترا گی. صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے، نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک بن جاؤ گے، اور خدا نخواستہ بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے. اب آپ کے اوپر ہے، نیک بننا چاہتے ہیں یا برے بننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ برا بنوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں. دعوت اسلامی انڈیا کا یہ دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. گزارش کروں گا دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماعات الحمدللہ کئی شہروں میں انڈیا میں ہوتے ہیں، آپ شرکت کیا کریں. FGN چینل یہ آپ کا بہت پیارا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے پروگرام کو دیکھا کریں. ماہ رمضان میں ابھی ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں الحمدللہ FGN چینل اور بھی بہت سارے سحری کے وقت الحمدللہ ٹرانسمیشن پیش کرتا ہے، جو الحمدللہ جو روزہ رکھنے والے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے ہیں. اگر اس ماحول سے آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. تو میں ناظرین سے عرض کروں گا یہ ماہ رمضان ماشاءاللہ آیا ہے نا، یہ سونے کے لیے نہیں آیا. صحیح. کچھ لوگ سوچتے ہیں بھائی سحری کر لیا اب سو جاؤ، سونے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے، عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ نیک کام کرنے کے لیے آیا ہے. علم دین اس میں زیادہ سے زیادہ صحیح. سیکھیں. آپ گھر میں FGN چلا دیں، صحیح. آپ موبائل میں FGN چلا دیں، الحمدللہ الکریم گھر والے بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، اور برکتیں رحمتیں ملتی رہیں گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو، اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ ناز میں آمین. قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. رمضان